ٹھیک ہے. الفعل المضارع فعل مضارع. الامثلہ مثالیں. اغسل یدی میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہوں یا دھوؤں گا. اور اگر اغسل یدی پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوں گے میں اپنا ہاتھ دھوتا ہوں یا دھوؤں گا. البس ثیابی میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں یا پہنوں گا. نلعب بالکرۃ ہاں ہم بال سے کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے. نمشی فی الحقول ہم کھیتوں میں چلتے ہیں یا چلیں گے. ینبح الکلب کتا بھونکتا ہے یا بھونکے گا. ینتبہ الحارس حارس متنبہ ہوتا ہے یا ہوگا. حارس متنبہ ہوتا ہے یا ہوگا. کیئرفل ہونا. تأکل البنت لڑکی کھاتی ہے یا کھائے گی. تذبل الوردۃ گلاب کا پھول مرجھاتا ہے یا مرجھائے گا. گلاب کا پھول مرجھاتا ہے یا مرجھائے گا. ان مثالوں میں آپ اس کے پہلے کلمے پر غور کیجئے. اغسلو میں دھوتا ہوں یا دھوؤں گا. البسو میں پہنتا ہوں یا پہنوں گا. نلعبو ہم کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے. نمشی ہم چلتے ہیں یا چلیں گے. ینبحو بھونکتا ہے یا بھونکے گا. ینتبہو وہ متنبہ ہوتا ہے یا ہوگا. تأکلو وہ کھاتی ہے یا کھائے گی. تذبلو وہ مرجھاتا ہے یا مرجھائے گا. ان مثالوں پر آپ غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کے کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. کسی کام کے کرنے کا ذکر ہے جیسے کہ اغسلو دھونے کا ذکر ہے. لیکن اغسلو میں دھوتا ہوں یا دھوؤں گا خاص زمانے میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہے. اور اگر غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ زمانہ جس میں اس عمل کے کرنے کا ذکر ہے اس کام کے کرنے کا ذکر ہے وہ یا تو حاضر ہے یا مستقبل ہے. یا اغسلو میں دھوتا ہوں یا دھوؤں گا تو یا تو دھونے کا کام ہے یا تو زمانے حاضر میں ہو رہا ہے یا پھر مستقبل میں ہوگا. اسی طرح البسو میں پہنتا ہوں یا پہنوں گا تو پہننے کا جو کام ہے یہ وہ حاضر میں ہو رہا ہے یا پھر مستقبل میں ہوگا. نلعبو ہم کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے تو کھیلنے کا کام یا تو حاضر میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہو رہا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہی معاملہ پھر سارے صیغوں کا ہے. یہ سارے کلمے جو یہ ساری مثالیں ان میں جو پہلا کلمہ ہے وہ کسی کام کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے زمان حال میں یا زمان استقبال میں. تو ہر وہ فعل جو زمان حال یا زمان مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں مضارع. فعل ماضی میں ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. فعل ماضی میں ایک ہی زمانہ ہوتا ہے اور وہ ہے گزشتہ زمانہ. لیکن مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں. ایک زمان حال اور دوسرا زمان مستقبل. یدی نہیں یدیہ تسنیہ ہے نا. یدیہ تسنیہ ہو جائے گا. وہ یدی جو ہے واحد ہے. یدی وہ نسبت ہے یا کی طرف تو اس لیے میرا ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دھوتا ہوں. یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو. ٹھیک ہے. تو ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ ایسے افعال جو زمان حال یا زمان استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں اس کو مضارع کہتے ہیں. دوسری اس بات پر آپ غور کیجئے کہ اس میں ان افعال کے شروع میں کچھ حروف کا اضافہ ہے. جیسے اغسلو جو اس کے جو اصلی حروف ہیں غین سین لام اس میں الف کا اضافہ ہے. اور البسو میں بھی الف کا اضافہ ہے. نلعبو میں نون کا اضافہ ہے. نمشی میں نون کا اضافہ ہے. ینبحو میں یا کا اضافہ ہے. ینتبہ میں یا کا اضافہ ہے. تأکلو میں بھی تا کا اضافہ ہے اور تذکرو میں تا کا اضافہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس میں ان چار حروف میں سے کوئی ایک حرف ضرور آتا ہے. یا تو الف آتا ہے یا تو نون آتا ہے یا تو یا آتا ہے یا تو تا آتا ہے جو اس کے اصل حروف میں نہیں ہوتا بلکہ اصل حروف سے اضافہ ہوتا ہے. اصل حروف سے جو بنیت الکلمہ جس کو کہتے ہیں جو کلمے کی بنا میں جو موجود ہوتے ہیں جو اس کے روٹ ورڈ ہیں اس میں کسی ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے ان چاروں حروف میں سے. تو فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس میں الف تا یا نون اس کو بعض لوگ ایک کلمے میں جمع کرتے ہیں اتینا الف تا یا نون. یا تو اس میں الف کا اضافہ ہوگا یا تو تا کا اضافہ ہوگا یا تو یا کا اضافہ ہوگا یا تو نون کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے.
تو اس میں یہ فعل مضارع کی علامت ہے. اس میں کون سا اضافہ کب ہوتا ہے وہ ہم کو پھر اس کے صیغوں سے واضح معلوم ہو جائے گا. یعنی الف کا اضافہ کب ہوگا اور پھر نون کا اضافہ کب ہوگا یہ ہم کو اس کی صیغوں سے معلوم ہو جائے گا. لیکن یہاں دو باتیں ہم کو معلوم ہی، وہ یہ کہ وہ افعال جو کہ مستقبل یا حاضر، وہ افعال جو کہ کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں زمان حاضر میں یا زمان مستقبل میں، اس کو مضارع کہتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس میں ان چار حروف میں سے کوئی حرف ہوتا ہے، الف، نون، تا یا پھر یا، کوئی حرف اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. قاعدہ دیکھیے، الفعل المضارع، فعل مضارع، ہوا کل فعل، وہ ہر وہ فعل ہے، یدل علی حصول عمل، جو کسی عمل کے، جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، فی الزمن الحاضر او المستقبلی، زمان حاضر یا مستقبل میں. ولا بد ان یکون مبدوءا، اور ضروری ہے کہ وہ شروع ہو بحرف من احرف المضارعۃ، مضارع کے حروف میں سے کسی ایک حرف سے. وہی، اور وہ ہیں الحمزۃ والنون والیاء والتاء، حمزہ، نون، یا اور تا. ایک بار پھر دیکھیے، الفعل المضارع، فعل مضارع، ہوا کل فعل، ہر وہ فعل ہے، یدل علی حصول عمل، جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، فی الزمن الحاضر او المستقبل، زمان حاضر یا مستقبل میں. ولا بد ان یکون مبدوءا، اور یہ ضروری ہے کہ وہ شروع ہو بحرف من احرف المضارعۃ، مضارع کے حروف میں سے کسی ایک حرف سے. وہی الحمزۃ والنون والیاء، اور وہ حمزہ ہے، نون ہے اور یا ہے. ٹھیک، وہ حمزہ ہے، نون ہے، یا اور تا ہے. جی اس ترتیب کی کوئی وجہ تو نہیں ہے، حمزہ، نون، یا اور تا، کیونکہ تین میں تو ہم ترتیب میں جا رہے ہیں نا، الف، تا، یا. ہاں، تو اس کی کوئی وجہ نہیں، ایسے بول رہی ہوں. انہوں نے کوئی جی ہاں، انہوں نے جو جمع کیا، پہلے متکلم کے صیغوں کو جمع کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے غائب کے صیغوں کو جمع کیا، پھر حاضر کے صیغوں کو جمع کیا. تو یہ پھر ایک مسئلہ ہے کہ اس میں کون سے صیغوں کو ہم لوگ جو پہلے کریں گے. لیکن یہاں جو گردان میں جو ترتیب ہوتی ہے اس میں پہلے غائب کا ہوتا ہے، اس میں حاضر کا ہوتا ہے، اس میں مخاطب کا ہوتا ہے. اب وہ پیپرز کھول لیجیے جو میں نے بھیجی ہیں، گردان فعل مضارع. ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس کا گردان ہم مکمل نہ کریں، لیکن آپ کے پاس ہے گردان، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو جو ہے یکتب، یفتح، اور جو میں گزشتہ بار دیا تھا یضرب، یفتح اور یکتب سے دونوں گردانے لکھنا ہے. فعل مضارع معروف اور مجہول. دیکھیے، معروف اور معلوم، معروف کو معلوم بولنے سے میں منع نہیں کیا، بلکہ اس وقت پر اس بحث کو چھوڑنے سے منع کیا میں. یعنی اس وقت آپ اس بات میں بت پڑیے کہ اس کو معروف کہیں گے یا معلوم کہیں گے، لیکن معلوم کہیے یہ زیادہ بہتر ہے. اصل میں مجہول کے مقابلے میں انہوں نے معروف کا استعمال کیا، لیکن معروف اردو زبان میں مشہور کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو چیز وہاں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ مشہور ہو، معروف ہو. وہ معلوم ہے، بس وہ معروف نہیں ہے، صرف معلوم ہے. تو اس لیے اس کو معلوم کہنا ہی بہتر ہے. لیکن میں نے جس چیز سے منع کیا وہ یہ کہ اس کو فوکس مت کیجیے، بلکہ فی الحال کیونکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اردو ہے، اردو میں وہی لکھا ہوا ہے، پھر آپ اس پر فوکس کریں گے تو پھر خواہ کے دوسری طرف الجھن پیدا ہوگی. تو اس لیے یہ مسئلہ اہم نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اہم یہ ہے کہ آپ گردان پر غور کیجیے. یضرب سے، یفتح سے اور یکتب سے، یضرب، یفتح اور یکتب سے. تو اب جتنا وقت ہو جائے ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ینصر، دیکھیے اس میں یا کا اضافہ ہے. ینصر، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرانی، اس کی تلفظ پر غور کیجئے. میں نے جو سنے ہیں اس میں جو ہے تلفظ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور غلطیاں ہونے سے صیغہ بدل جاتا. تو صیغہ اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ اس کا تلفظ صحیح ہوگا. ینصر، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرانی، وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ینصرون، وہ کئی مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصر، وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. تنصرانی، وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی. ینصرنا، وہ سب عورتیں یا وہ کئی عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی. تنصر، تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. تنصرانی، تم دو مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. تنصرونا، تم کئی مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. تنصرینا، تو ایک مرد مدد کرتی ہے یا کرے گی. تنصرانی، تم دو عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی. تنصرنا، تم کئی عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی. انصرو، میں ایک مرد یا ایک عورت مدد کرتا ہوں یا کروں گی. یا پھر ننصرو، ہم دو مرد یا دو عورتیں، کئی مرد یا کئی عورتیں مدد کرتے ہیں یا کریں گے. مجہول کا صیغہ آپ پڑھ لیجئے، اتنا مشکل نہیں انشاءاللہ. چار ہے، لیکن صیغہ ایک بار پڑھ کر ترجمہ چاروں کا کیجیے، زیادہ اچھا ہے. جس طریقے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسی طریقے کو فالو کیجیے.
जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं मारूफ मजहूल में भी मना किया, ताकि जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, कोई मसला नहीं, इल्ला है कि आप मालूम बोलिए, कोई मसला नहीं, लेकिन जो तरीका हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके को फॉलो कीजिए। और दूसरी बात यह कि जो सीगा मजहूल का मैं भेजा हूँ उसको भी पढ़ लीजिए और उसको भी देख लीजिए। कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कई कीजिए, क्योंकि इसमें कई है ना, किताब है, किताब में कई लिखा है, तो कई कीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, आपके पास होमवर्क तो महफूज हो गया ना। आपको जो है यज़रिबू से और यफ्तहू से यक्तुबू से मालूम और मजहूल के सेगे लिखना है और उसको जो है पढ़ना है। बारकल्लाहु बिहम्दिक, ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।